اگر آج رات آپ کے شہر پر سینکڑوں ڈرون اور درجنوں میزائل گرنے لگیں، بجلی غائب ہو جائے، گھروں کی چھتیں لرزنے لگیں اور ملبے کے نیچے ایک معصوم بچے کی لاش ملے، تو کیا یہ صرف ایک جنگی خبر رہ جاتی ہے یا پوری دنیا کے لیے ایک انتباہ بن جاتی ہے؟ ناظرین، اگر آپ عالمی سیاست اور روس یوکرین جنگ کی غیر جانبدار اور گہری سمجھ چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک ہر اہم اپڈیٹ بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ ناظرین، یوکرین حکام کے مطابق روس نے رات کے وقت بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے جن میں سینکڑوں ڈرونز اور درجنوں میزائل استعمال کیے گئے۔ ان حملوں کا ہدف صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ رہائشی علاقے اور توانائی کا بنیادی ڈھانچہ بھی شامل تھا۔ کئی شہروں میں گھروں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات سامنے آئے، جن میں ایک کم عمر بچہ بھی شامل ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد نہ صرف انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا تھا بلکہ شہری آبادی پر نفسیاتی دباؤ بڑھانا بھی تھا۔ ان حملوں کے بعد یوکرین کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی جس سے سرد موسم میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ توانائی کے مراکز پر حملوں کو یوکرینی حکام نے ایک منظم حکمت عملی قرار دیا جس کا مقصد ملک کی روزمرہ زندگی کو مفلوج کرنا ہے۔ روس کی جانب سے ان حملوں پر فوری طور پر کوئی مختلف بیانیہ سامنے نہیں آیا، تاہم ماضی میں ماسکو یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ اس کے حملے فوجی اہداف تک محدود ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران یوکرین کے مستقبل سے جڑا ایک اور اہم سوال دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا اور وہ نیٹو کی رکنیت۔ امریکہ کے سابق اعلیٰ دفاعی عہدیدار اور یو ایس آرمی انٹرنیشنل افیئرز کے سابق ڈائریکٹر کلنگ کے مطابق یوکرین کا قریبی مستقبل میں نیٹو میں شامل ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے صدارتی دور کے تناظر میں یہ راستہ مزید مشکل ہو چکا ہے۔ ناظرین، نیٹو کے کئی رکن ممالک جن میں جرمنی بھی شامل ہے یوکرین کی نیٹو رکنیت کے حوالے سے محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ ان ریاستوں کا خیال ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے سے اتحاد براہ راست روس کے ساتھ ایک وسیع تر تصادم میں داخل ہو سکتا ہے جس کے نتائج پورے یورپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی وجہ سے یوکرین کی مکمل یورپی یونین رکنیت کو نسبتاً زیادہ قابل عمل راستہ سمجھا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی حالیہ بیانات میں اس بات کا اندیہ دے چکے ہیں کہ اگر مغربی ممالک مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کریں تو یوکرین نیٹو کی رکنیت کے لیے اپنا درینہ مطالبے سے دستبردار ہونے پر بھی غور کر سکتا ہے۔ یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیف اس وقت عملی تحفظ کو علامتی رکنیت پر ترجیح دینے کی حکمت عملی اختیار کر رہا ہے۔ میدان جنگ کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو مشرقی یوکرین میں لڑائی کی شدت برقرار ہے۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے شمال مشرقی شہر میں یوکرینی موچوں کو نشانہ بنایا۔ جاری کردہ فوٹیج میں خودکار توپ خانے کے ذریعے حملے دکھائے گئے جن کے بارے میں روس کا کہنا ہے کہ ایک مضبوط دفاعی پوزیشن کو تباہ کیا گیا۔ ناظرین، روسی فوج نے خارکیف ریجن کے گاؤں میں 34 طیاروں کے حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی۔ ان حملوں کو روسی حکام نے کامیاب فضائی کارروائی قرار دیا۔ اس کے علاوہ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ خیرسون ریجن میں اور اس کے علاوہ دنیپر کے دائیں کنارے پر زاپوریژیا کے شہر اور دونیتسک ریجن کے شہر، ان تمام شہروں میں اس نے رات گئے حملے کیے۔ روسی فوجی قیادت کے مطابق یہ کارروائیاں ایک وسیع تر محاذی حکمت عملی کا حصہ ہیں جس کا مقصد یوکرینی افواج کی پیش قدمی کو روکنا اور زیر کنٹرول علاقوں کو مستحکم کرنا ہے۔ یہ دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے جب دونوں جانب سے میدان میں پیش رفت اور پسپائی کے بیانات مسلسل آ رہے ہیں جس سے آزاد تصدیق مشکل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اسی دوران روس نے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والی فضائیہ کی 111ویں سالگرہ بھی منائی جسے روسی فوجی نظریے میں اسٹریٹجک نیوکلیر فورسز کا ایک اہم جزو تصور کیا جاتا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق اس شعبے سے وابستہ اہلکار مکمل طور پر تربیت یافتہ اور کسی بھی ضرورت کے تحت آپریشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہ بیان ایک علامتی پیغام کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے جس کا مقصد اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ ناظرین،
मजमूई तौर पर यूक्रेन में जारी जंग न सिर्फ जमीनी महाजों पर बल्कि सफारती और स्ट्रेटेजिक सतह पर भी नए मोड़ इख्तियार कर रही है। एक तरफ शहरी इलाकों पर हमलों के इंसानी असरात बढ़ते जा रहे हैं तो दूसरी जानिब यूक्रेन के मुस्तकबिल की सियासी और अस्करी रास्तों पर सवालात मजीद गहरे हो रहे हैं। नेटो रुकनियत, यूरोपीय यूनियन के इम्कान और मैदान जंग की बदलती सूरत हाल इस तनाज़े को मजीद पेचीदा बना रही है। यह जंग अब सिर्फ दो ममालिक के दरमियान फौजी तसादम नहीं रही, बल्कि यह यूरोपीय सलामती, आलमी ताकतों के तवाज़न और मुस्तकबिल की सफारती हिकमत अमलियों का इम्तिहान बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह वाज़िया होगा कि आया बातचीत, सिक्योरिटी जमानतें और सियासी समझौते इस तसादम को किसी नए मरहले में दाखिल करते हैं या लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार करती है। नाजरीन, अगर आप इस जंग की गैर जानिबदार, मुस्तनद और गहराई से तज्जिया शुदा खबरें मुसलसल हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।